اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تو فین بند کر دی انہیں کار. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے. حامیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بہت رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے. عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یہ کتاب خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے. پھر بھی اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے پیغمبر، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہوا ہے اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں. میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم اسی کی طرف اپنا رخ سیدھا کیے رہو اور اس سے مغفرت مانگتے رہو. اور بڑی ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے تو بالکل ہی منکر ہیں. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اے پیغمبر کہہ دو، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور زمین میں توازن کے ساتھ اس کی روزی بھی، اس کی غذائیں بھی پیدا کر دیں. یہ سب 4 دن میں ہوا. یہ برابر ہے، یکساں ہے سوال کرنے والوں کے لیے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جب کہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھی.
تو اس نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ خوشی خوشی یا مجبوراً۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان کا کام پورا کیا اور وہ ہر آسمان کی طرف اس کے مناسب حکم بھی بھیج دیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے اندازہ کیا ہوا عمل ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کے اندر 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آج سے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 54 آیتیں اور 6 رکوع موجود ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی حوامیم کے مجموعہ میں سے ایک حصہ حامیم سجدہ کا ہے۔ اس سے پہلے جب سورہ مومن کا آغاز ہوا تو اس موقع پر آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ وہاں سے لے کر سورہ احقاف تک تقریباً 7 صورتیں ہیں جو سب کے سب حامیم سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان کے مجموعے کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر عربی زبان کا جو انتہائی خوبصورت اسلوب استعمال کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ان کو قرآن کریم کا عروس بھی کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن ہیں یہ ساری صورتیں، دلہن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہے حامیم سجدہ، حوامیم کے مجموعے میں سے ایک حصہ۔ یہ مکی صورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، مشرکین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے جو آخرت کے اندر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اور مطلب کئی مرتبہ پیش کیا جا چکا، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ الرحمن اور رحیم کے درمیان فرق یہ ہے کہ رحمان کے مفہوم کے اندر یہ رحمانیت کا تعلق ہر ایک سے ہے، اور اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے کہ اللہ سب پر مہربان ہے۔ یہ ترجمہ ہے الرحمن کا، اور سب پر مہربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ مومن پر مہربانی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، ویسے ہی کافروں پر بھی اس کی مہربانی اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع اس دنیا کے اندر مل رہا ہے۔ اور الرحیم کے اندر جو رحمانیت کا تعلق ہے، جو رحم کا تعلق ہے، جو رحمت کا تعلق ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی رحمت کا تعلق ہے، اور یہ صرف اور صرف آخرت میں مومنوں کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی رحمت جس کے ذریعے سے انسانوں کے گناہوں کی معافی اور جنت کا فیصلہ، یہ صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ رحیم کا تعلق کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت کا آغاز ہا میم لفظ سے شروع کیا گیا، جو کہ ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کا جو صحیح معنی اور مطلب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ آپ کے اوپر اے پیغمبر جو یہ آگے وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور جو یہ آیتیں نازل کی جا رہی ہیں، تو یہ آیت اس ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو رحمان الرحیم ہے، جو سب پر مہربانی کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے
والا ہے. یعنی یہ جو کلام آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور جو کلام آگے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن یا کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ ایسا کلام نہیں ہے جو آپ کسی مخلوق سے سیکھ کر آ گئے ہوں، بلکہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر وحی کے شکل میں پیش کی جا رہی ہے، جو سب پر مہربانی کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے. عربی قرآن کی شکل میں یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر عربی زبان استعمال کیا گیا ہے اور بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. تو عربی قرآن کی شکل میں یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں لقوم یعلمون، علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے. عربی قرآن کی شکل میں یہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اس کے لیے بہت تفصیل سے اس کے اندر علم موجود ہے، سارے احکامات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرتوں اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے، اس پوری کائنات کو کیوں بنایا گیا، اس کے مقصد کا بار بار اظہار کیا گیا. تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی اہم کتاب ہے جو عربی قرآن کی شکل میں ہے، اور اس کی آیتیں بالکل تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. اور اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں ان کو خبردار بھی کرنے والا ہے اس عظیم دین سے جس دن ان کو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. یعنی قرآن کریم ہمیں جنت اور جہنم دونوں کی خبر بھی دیتا ہے. نیک اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری کے طور پر یہ کتاب ہے، اور جو لوگ بدعملی کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے یہی کتاب ڈرانے والی، دھمکانے والی، خبردار کرنے والی بھی ہے. لہذا اس کے باوجود فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ چونکہ منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حق بات کو سن نہیں پا رہے ہیں، حق بات کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ ان کی طرف سے ضد، ہٹ درمی اور اعراض پایا جا رہا ہے. اکثر لوگوں کی طرف سے کیا ہے؟ اعراض پایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ حق بات کو سن نہیں پا رہے ہیں. اور ان لوگ بلکہ وہ یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار مکہ، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب لہذا فاعمل اننا عاملون. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں نا، جس آخرت کی آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو لے کر ہمارے دلوں کے اوپر تو بالکل غلاف پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کان بالکل بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ہے. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو قبول کسی بھی صورت میں کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمارا دل بالکل کیا ہے؟ بیزار ہے، ہمارے دل کے اوپر بالکل غلاف اور پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کان بالکل بہرے ہو گئے، ہم آپ کی بات کو سن بھی، یعنی جو بات آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس حق بات کو سننے کی صلاحیت ہی ہمارے کانوں کے اندر نہیں ہے، بالکل بہرے ہیں، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب موجود ہے. لہذا فاعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے، ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم جس کو صحیح سمجھتے وہ کر رہے ہیں، آپ جس کو صحیح سمجھتے وہ آپ کرتے رہیے. یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا کرتے تھے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پیغمبر آپ ان کو جواب دو، قل دیکھو معاملہ یہ ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو سن لو، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میرے سینے کے اندر بھی دل موجود ہے، میرے پاس بھی کان موجود ہے، میں بھی اسی دنیا کے اندر چلتا ہوں پھرتا ہوں، تمہاری طرح کھاتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بچے ہوتے ہیں، سارا معاملہ میرا تمہاری طرح. صرف بات یہ یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے اوپر یہ وحی کی گئی ہے، آسمان سے یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ صرف ایک خدا ہے. تم جو شرک کے اندر مبتلا ہو اور جو تم کئی معبودان باطلہ کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا فاستقیموا الیہ واستغفروا، تم ایسا کرو کہ اپنا رخ بالکل اسی کی طرف سیدھا کر لو، یعنی اسی ذات کی طرف جو تمہارا خدا ہے، جو تمہارا معبود ہے اور تنہ تنہ ہے، بس اسی کی طرف تمہاری ساری توجہ ہونی چاہیے. واستغفروا، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور سن لو وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور سن لو کہ شرک کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، وہ بچ کر نکلنے والے
نہیں ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اسی لیے تم سے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک خدا کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ، اسی کی اطاعت کو قبول کرو، ورنہ اگر تم شرک کے ساتھ زندگی گزارو گے اور اگر تمہاری موت اسی شرک اور بت پرستی پر آئی تو جان لو کہ آگے تباہی اور بربادی تمہارا انتظار کر رہی۔ وہ کون لوگ شرک کرنے والے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تھا، بھلے ہی اس کے تفصیلی احکامات مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوئے، لیکن مکہ کے اندر جس طریقے سے نماز کا بار بار حکم دیا جا رہا تھا اس طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی وہاں پر موجود تھا۔ یعنی اسلامی نظام کے اندر، اسلامی احکامات کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی انتہائی اہم اہمیت ہے۔ جیسے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا بندوں کو، ویسے ہی ایک دوسرا حکم ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دیکھو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، جو فرض ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، نفلی بھی صدقات، مال خرچ، یعنی دنیا کے نظام کے چلنے اور چلانے کے لیے اللہ نے رزق کا یہ انتظام کر رکھا ہے کہ رزق کو تقسیم کر رکھا ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، لیکن اس کے اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جس کے پاس زیادہ ہے ان کو اللہ نے اپنے اس حکم کا پابند بنایا ہے کہ جن کے پاس کم ہے ان پر تم خرچ کرو، ان کو دو، جو اجتماعی ضروریات ہے ان میں تو اپنا مال لگاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں مال دے دیا ہے تو اس مال کے اوپر تم خود مالک مختار بن کر بیٹھ جاؤ اور اس مال پر کسی دوسرے کو نہ نظر ڈالنے دو، نہ کسی دوسرے پر اس مال کو خرچ کرو، نہیں، بلکہ تم زکوٰۃ نکالتے رہو۔ الذین لا یؤتون، مشرکین کی صفت بیان کی گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر ایک یہ بھی برائی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا تو بالکل یہ کیا ہے، منکر ہے، آخرت کے تو بالکل ہی یہ منکر ہے۔ ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جیسے ہم نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو جو لوگ شرک اور بت پرستی کے اندر زندگی گزاریں گے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے یا جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ اب اعمال صالحہ کی جا کے تفسیر کریں گے آپ تو پوری دنیا کے اندر ہر وہ عمل جو اچھا سمجھا جاتا ہے، جو نیک ہے، جو شریعت کے حلال کردہ اور جائز امور میں سے، وہ سب اعمال صالحہ ہے۔ نماز پڑھو یہ عمل صالح ہے، زکوٰۃ دو یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھو یہ عمل صالح ہے، پڑوسی کا ادا کرو یہ عمل صالح ہے، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے چلو یہ عمل صالح ہے، گناہوں سے بچتے چلو یہ عمل صالح ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو یہ عمل صالح ہے، رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ عمل صالح ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو یہ عمل صالح ہے۔ یعنی تمام وہ عمل جس کے کرنے کا یا جس کے کرنے پر ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا، سب کے سب کیا ہے، اعمال صالحہ۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، جن لوگوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے جو ان کو جن احکامات کا پابند بنایا اس کی پاسداری کی، تو لہم اجر غیر ممنون، تو ان کو یہ جان لو کہ ان کے لیے ایسا اجر اور بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا عمل محدود ہے لیکن اس عمل پر جو ان کو بدلہ ملنے والا ہے وہ غیر محدود ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتیں ان کا مقدر بن جائیں گی، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، آج وہ نعمت اسی دنیا کے اندر جوانی ایک نعمت ہے لیکن اس کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوانی کی نعمت چھین لی جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی طرف محتاجی کی طرف پہنچ جاتا ہے، دنیا کے اندر جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں ایمان و عمل صالح کرنے والے کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس پر زوال نہیں آنے والا ہے، اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ لہذا اے پیغمبر قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ تم انکار کرتے ہو، ایسی ذات کا تم انکار کر چکا گیا ہے۔ پیغمبر ان سے کہو کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا۔ آگے پوری تفصیل آ رہی ہے کہ 2 دن کے اندر زمین اور 2 دن کے اندر آسمان، اور 2 دن کے اندر زمین کے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں پہاڑ وغیرہ اور زمین کے اندر جو غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیدا کر رکھی ان چیزوں کو پیدا
کہ یعنی پیچھے کئی صورتوں کے اندر آپ نے یہ موضوع پر آیتیں کی تفسیر سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اس کائنات کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن کے اندر. یہ بیان کئی مرتبہ آ چکا ہے. 2 دن کے اندر آسمان، 2 دن کے اندر زمین، اور 2 دن کے اندر زمین پر موجود چیزیں یا زمین کے پیٹ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو انسانوں کی جو غذائیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کے اندر رکھ رکھی ہیں، انسان کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں ان کو زمین کے اندر مناسب مقدار کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور مناسب مقدار کے اندر انسان ان چیزوں کو نکالتا رہتا ہے. تو اس پورے نظام کو کتنے دن کے اندر بنایا گیا ہے؟ 6 دن کے اندر. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لمحے بھر میں ان سارے نظام کو تیار کر دیتا ہے. اللہ کی ایسی قدرت اور پاور اور ایسا اختیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو تم کسی کام کو لے کے عجلت پسند مت بننا، بلکہ ہر کام کو وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ کرتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی میں کوئی کام کو انجام دے دو اور پھر بیٹھے رہو، نہیں، بلکہ ہر کام کو آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تم کیا کرو. یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق میں کتنا وقت لیا؟ 6 دن کا. اور یہ 6 دن کا بھی جو وقت ہے اس کو بھی آپ جان لیں، یہ اس زمانے کا وقت ہے جب سورج کے ذریعے، سورج کے طلوع اور غروب کے ذریعے دن کا حساب نہیں لگایا جاتا تھا. یعنی یہ تو تب کا معاملہ جب سورج چاند کو نہیں پیدا کیا گیا تھا. زمین آسمان کو بنانے کے بعد نہ آسمان کے اندر سورج، چاند اور ستارے رکھے گئے. تو آسمان میں سورج کی تخلیق سے پہلے کا یہ ایام ہے جب سورج کے طلوع اور غروب سے دن کا حساب نہیں لگایا جاتا تھا. اب اس وقت کیسے حساب لگایا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا. اللہ نے بتلایا کہ ہم نے 6 دن میں بنایا. اب وہ 6 دن کتنے ٹائم کا تھا، ایک دن میں کتنا وقت اور کتنا گھنٹہ گزرتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ایک تو یہ بحث آئی آیت میں. ایک اور اہم بحث ہے جو آگے آئے گی تو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لہذا کیا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اصل بات یہ ہے کہ وہ ذات سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کے ساتھ تم دوسرے کو لا کر جو کسی ایک کی بھی پرورش نہیں کرتا ہے، لا کر اس کی خدائی میں تم برابر کی شریک ٹھہراتے ہو. یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے. اور سن لو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا. اور اس نے زمین میں 2 دن میں زمین بنا، اس کے بعد زمین کے اندر اس نے جمے ہوئے پہاڑ پیدا کر دی. ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر کیا ہے؟ پہاڑ ہے. اس کو بنانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. زمین کو بنانے کے بعد ان پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر زمین کے اندر گاڑ دیا. ہوا کیا؟ من فوقیہ، جو پہاڑوں کے اوپر ابھرے ہوئے، زمین کے اوپر ابھرے ہوئے. وَبَارَكَ فِيهَا. اور اللہ نے زمین کے اندر برکت ڈال دی. برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے پیٹ کے اندر رکھ دیا ہے. انسان زمین کو چیرتا ہے، زمین کے پیٹ کو چیرتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کی غذا، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی اشیاء مناسب مقدار میں جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے. پانی کی ضرورت ہے، زمین کو چیر کر پانی نکال لیا. گیس کی ضرورت ہے، زمین کو چیر کر گیس نکال لیا. آئل کی ضرورت ہے، زمین کو چیر کر آئل کو نکال لیا. سونے اور چاندی کی ضرورت ہے، زمین کو چیر کر سونے اور چاندی کو نکال لیا. سبزی اور چاول اور دال کی ضرورت ہے، زمین کو چیر کر انسان نے ان ساری چیزوں کو نکال لیا. کسی قسم کے پھل اور فروٹ کی ضرورت ہے، سب کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے. انسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، زمین ان تمام چیزوں کو پیداوار کی شکل میں انسان کے سامنے ظاہر اور نمودار کر دیتا ہے. ایوہ سمجھ میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اندر برکت ڈالنے کا مفہوم. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اور اللہ نے زمین کے اندر اس کی غذائیں بھی مناسب توازن کے اعتبار سے رکھ رکھی ہے. یعنی انسان کو جتنی ضرورت ہے اس کے مناسب اللہ نے زمین کے اندر انسان کی غذائیں بھی پیدا کر رکھی ہیں، اور برکت بھی ایسی ڈال دی ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کے لیے پیداوار سامنے آ جاتی ہے. سوال للسائلین. سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہیں. سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہے. کیا مطلب؟ اس کی 2 تفسیر بیان کی گئی. سوال للسائلین، سوال کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زمین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ زمین کی تخلیق کیسے کی گئی یا زمین کے اندر موجود چیزیں کی تخلیق کیسے کی گئی، اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ نے
2 دن کے اندر زمین کو بنایا اور اس کے بعد 2 دن کے اندر زمین کے اندر برکت ڈال دی، اس کے اندر غذائیں وغیرہ اور پہاڑ وغیرہ کو پیدا کر دیا۔ یعنی یہ جو بھی زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کے لیے یکساں جواب ہے قرآن کریم کی یہ آیت۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے سوال للسائلین کی کہ زمین سے سوال کرنے والوں کے لیے یکساں، یعنی کوئی بھی انسان ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ جنات ہو، خواہ جانور ہو، جو بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق زمین سے اپنی غذا حاصل کرنا چاہتا ہے تو زمین اس کو اپنی غذا عطا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جیسے انسان چاہے جانور چاہے جنات چاہے، جو بھی زمین سے سوال کرتا ہے، زمین سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، زمین اس کے لیے اپنی ضرورت کو سامنے کر دیتا ہے۔ یہی ہے مطلب دوسری اس تفسیر کی سوال للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے یہ زمین یکساں ہے، برابر۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مانگے تو دیتی ہے اور جنات مانگے تو نہیں دیتی ہے، جانور مانگے تو نہیں۔ جانور بھی کہاں سے غذا حاصل کر رہا ہے؟ اسی زمین سے نکلنے والی غذاؤں کو جانور بھی استعمال کرتا ہے، پانی جانور کہاں سے استعمال کرتا ہے؟ اسی زمین سے نکلنے والی اللہ پانی جانور بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے کیا ہے؟ زمین یکساں ہے، برابر۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو تو غذا دیتی ہے، جانوروں کو جناتوں کو غذا نہیں دیتی، بلکہ سب کو ہی غذا دیتی ہے، خواہ وہ انسان ہو، انسان میں بھی خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، مذکر ہو یا مؤنث۔ ثم استوى الى السماء، اس کے بعد 4 دن کا مرحلہ گزر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ یعنی شروع میں آسمان کی جو حیت تھی وہ دھوئیں کی شکل میں تھی، لہذا فقال، اس کے آگے آ رہا فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ نے اس دھوئیں کی شکل کو 7 آسمانوں میں تبدیل فرما دیا۔ لہذا اس کے بعد وہ تو آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ بات ہے کہ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ کیسا تھا؟ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ تو اللہ نے اس سے کہا وللارض فقال لها وللارض، اور اللہ نے پھر آسمان سے اور زمین سے کہا ائتیا طوعا وکرہا، دیکھو تم دونوں میرے پاس آ جاؤ، یا تو خوشی خوشی یا مجبوراً یا زبردستی، یعنی میرے احکامات کی پابندی کرو یا تو خوشی خوشی یا زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا ہمارے پروردگار ہم آپ کے پاس خوشی خوشی آتے ہیں، آپ جن احکامات کا ہمیں پابند بناتے ہیں انہیں ہم خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، اور اللہ بتلا رہا کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ ہماری اطاعت قبول کرو تو ان دونوں نے خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کو قبول کر۔ اللہ نے کہا دیکھو یا تو خوشی خوشی کر لو یا زبردستی تو کرنی ہی پڑے گی، یعنی تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم چاہو تو کیا کر لو، نافرمانی کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں۔ اب بتائیے مخلوق کی عبادت کی سکتی ہے؟ لہٰذا کوئی اگر زمین کو پوجتا ہے تو ناحق پوجا ہے، کوئی اگر آسمان کو پوجتا ہے تو ناحق پوجا، کیونکہ یہ دونوں مخلوق ہے، بلکہ پوجو اس کو جس نے ان دونوں کو بنایا، جس کے احکامات کے پابند یہ لوگ ہیں، اس کی عبادت کرو۔ لہذا فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں اس دھوئیں کی شکل کو تبدیل فرما دیا، فی یومین، 2 دن میں۔ آسمان کی تخلیق کا بھی مرحلہ کتنے دن میں گزرا؟ 2 دن میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ السَّمَاءِ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان کو اس کے مناسب حکم بھی دے دیا کہ تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کیا کام ہے، تم کیسے رہو گے، تم کیسے رہو گے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور یہ جو قریب والا آسمان ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم اور آپ بھی جس کو دیکھتے ہیں وہ بادل ہوتا ہے، اس کے اوپر جو آسمان کا جو سب سے آخری آسمان کا جو حصہ ہے، جو قریب والا زمین سب سے قریب جو آسمان ہے، اس کو ہم نے چراغوں کے ذریعے مزین کیا، اور آپ جو دیکھتے ہیں ستارے وہ کہاں ہیں؟ سب سے قریب والے آسمان پر۔ وحفظا، اور ہم نے مکمل طور پر اس کی حفاظت کی، وہ آسمان گر نہیں سکتا تمہارے اوپر بغیر پلر کے، لیکن اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہم نے اس کو مضبوط مستحکم بنایا، اس کے ہم نے مکمل طور پر مضبوط حفاظت ہم نے اس کی کر رکھی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس ذات کی طرف سے اندازہ کردہ سارا معاملہ ہے جو جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ایک بحث ہے، وہ میں بہت انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا یہاں کہ جب میں نے آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ان کو؟ دیکھو ہماری اطاعت کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، خوشی خوشی یا زبردستی۔
تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے احکامات کے پابند بنتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے اپنی مخلوقات کو وہ دو طرح کے ہیں۔ کئی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے۔ اور دو طرح کے جو احکامات ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے حکم تکوینی، احکام تکوینی، اور ایک ہے احکام تشریعی، حکم تشریعی۔ ادھر دیکھیے مجھے آپ لوگ تھوڑا سا حیت بدل لیجیے اگر نیند آ رہی ہے تو، ٹھیک ہے؟ یہ جو نئے امیر شریعت ہیں ابھی مولانا احمد ولی فیصل رحمانی جو منگیر والے، یہ جو امارت شریعہ کے، ان کو میں دیکھ رہا ہوں تمام مجلسوں میں، چونکہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں 2 گھنٹہ سے 2.5 گھنٹہ سے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کی جب باری آتی ہے تو سب کو بولتے ہیں آپ لوگ سب کوئی کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے، سب کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، سب کوئی 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی سستی دور ہو گئی، اور آپ کے جسم کے اندر جو جمود طاری ہو گیا تھا 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھے بیٹھے، وہ جمود کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام کی برکت سے ختم ہو گیا۔ اب پھر تر و تازہ ہو جائیے، اب میری باتوں کو سنیے۔ ہر جلسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ ایکسرسائز کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو جائے؟ دوبارہ پھرتی پیدا ہو جاتا۔ آپ لوگ جم کر جو بیٹھ جاتے ہیں نا، موسم بھی ماشاء اللہ ہے، اب پنکھا بند کروا دیے تو اور گرم گرم لگ رہا، تو نیند کا احساس کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سستی کو دور کیجیے۔ انتہائی اہم بحث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بحث 1 یا 2 مرتبہ اور آئی ہے، 24-25 پارے کی تفسیر کے اندر یہ بحث 1-2 مرتبہ اور آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جو غور سے سنیں گے آپ انشاءاللہ میموری میں جا کر اس سے ٹچ کرے گا۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جن احکامات کا پابند بنایا ہے وہ احکامات 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے تکوینی اور ایک ہے تشریعی۔ یہ علمی بحث ہے، لیکن چونکہ اس آیت سے، اس تفسیر سے یہ بحث جڑتی، اس لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کئی طرح کے احکامات ہیں، 2، تکوینی اور تشریعی۔ تکوینی احکامات جیسے کون کب پیدا ہوگا، پیدا ہونے والے کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کتنی عمر پائے گا، اس کو کون کون بیماریاں لاحق ہوں گی، یہ سب تکوینی حکم ہے۔ یہ انسان چاہے یا نہ چاہے ان احکامات کا پابند بننا پڑے گا۔ انہیں اللہ نے طے کر دیا ہے کہ فلاں انسان پیدا ہوگا 2025 میں، اس کو پیدا ہونا ہے، وہ بچ نہیں سکتا ہے پیدا ہونے سے۔ یا اللہ نے طے کر دیا ہے کہ فلاں آدمی کو 60 سال جینا ہے، اللہ نے اس حکم کو پابند بنایا۔ اب وہ چاہے کہ میں 85 سال جیوں اور دنیا سے چلا جاؤں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یا اللہ نے کسی کے لیے کر دیا کہ اس کی قد اتنی ہونی ہے، تو لاکھ کوشش کر لے اس قد سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ نے اس حکم پابند بنا دیا کہ تم کو 6 فٹ رہنا ہے، وہ لاکھ کوشش کر لے کہ میں 5 فٹ کا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ حکم کا پابند بنا دیا ہے کہ اس کا رنگ وائٹ ہونا ہے، تو لاکھ کوشش کر لے وہ کالا نہیں ہو سکتا ہے۔ کالے لاکھ کوشش کر لے تو کالی مخلوق وائٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ احکام تکوینی ہے، یعنی وہ احکامات ہیں جس کو انسان یا تو خوشی خوشی قبول کر لے یا زبردستی تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ جس کی عمر ہے 65 سال، وہ لاکھ کوشش کر لے 40-45 میں مر نہیں سکتا۔ یا اللہ نے جس کے مقدر میں یہ طے کر دیا اس حکم کا کہ اس کو فلاں بیماری آنی ہے تو آنی ہے، وہ لاکھ کوشش کر لے ان بیماریوں سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ہے احکام، یعنی وہ احکامات جو تکوینی امور کے ہیں، جو تکوینی فہرست کے ہیں۔ اور دوسری قسم نے بیان کیا آپ کے سامنے، تشریعی احکامات کی دوسری قسم کیا ہے؟ تشریعی۔ جیسے کسی چیز کا حلال و حرام ہونا، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، یہ تشریعی حکم ہے، اس کے اندر بندوں کو اختیار دیا گیا ہے، اور وہی دراصل اس کا امتحان ہے، اور اسی کے بدلے اس کو جنت و جہنم ملتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس حکم کا پابند بنایا کہ تم کو شراب نہیں پینا ہے، لیکن اس حکم کی پابندی آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خوشی خوشی کریں۔ زبردستی اس حکم کا اللہ نے پابند نہیں بنایا ہے۔ اگر زبردستی بنا دیتا ہے تو کوئی انسان چاہ کر بھی شراب نہیں پی پاتا، لیکن اگر انسان چاہے تو شراب پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا ہے؟ بتائیے۔ تو تشریعی کی تکوینی احکامات انسان کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، چاہے خوشی خوشی قبول کرے چاہے زبردستی قبول کرے۔ اس میں انسان مجبور محض اختیار نہیں ہے کسی کو، کالے ہونے میں، گورے ہونے میں، پیدا ہونے میں، موت ہونے میں، عمر ہونے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو تشریعی احکامات ہیں اس کے اندر بندوں کو اختیار ہوتا ہے،
اس کے اندر بندوں کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے، اور یہی دراصل اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ جب اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، اور اس کے پاس اختیار کرنے نہ کرنے دونوں کا ہے، تو اس کو اختیار دے، اور یہی امتحان بھی ہے اس کا کہ اب تم کرو گے کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے یا اپنی خواہشات کے مطابق کرو گے۔ اور اسی امتحان میں کامیابی اور ناکامی کے بدلے میں جنت اور جہنم کا آگے چل کر فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ احکامات کی دو قسمیں، تکوینی اور تشریعی۔ تکوینی میں بندوں کو اختیار نہیں ہوتا ہے، تشریعی میں بندوں کو اختیار ہوتا ہے، اور وہی دراصل اس کا امتحان ہے، اور اسی کے بدلے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ جان لیجئے، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، درخت ہیں، جانور ہیں، یعنی انسان کے علاوہ آپ سنتے ہیں نا 18,000 مخلوقات ہیں، تو انسان کو چھوڑ کر 17,999 مخلوقات، یہ سب کے سب وہ ہیں جو صرف اور صرف احکام تکوینی کے پابند ہیں، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ان کو ماننا ہی ماننا ہے، چاہے خوشی خوشی مانے چاہے زبردستی مانے۔ جیسے اللہ نے یہاں بھی کس کو کہا؟ سورج، آسمان اور زمین کو کہا ائتیا طوعا و کرہا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ یا تو خوشی خوشی یا زبردستی۔ تو ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم خوشی خوشی آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کو جن احکامات کا پابند کیا گیا ہے وہ ہے تکوینی احکامات، وہ تکوینی احکامات ہیں، انہیں اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ درخت کو کہا گیا تمہیں سیدھے کھڑے رہنا ہے، بیچارے کو سیدھے ہی کھڑے رہنا ہے، ہرا رہنا ہے تو ہرا ہی رہنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے، تم کو کہیں آنا جانا نہیں ہے تو نہیں آنا جانا نہیں ہے، تمہیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو نہیں کھانا پینا ہے۔ آسمان کو کہہ دیا تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے تو اس طریقے سے رہنا ہے۔ سورج کو کہہ دیا تمہیں وقت پر نکلنا ہے، وقت پر ڈوبنا ہے تو نکلنا اور ڈوبنا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ صرف اور صرف احکام تکوینی کے مکلف ہیں۔ اسی وجہ سے نہ ان کا امتحان ہے، نہ ان کو اختیار ہے، نہ ان کا امتحان ہے، نہ ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ ہاں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جو انسانی مخلوق ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکلف بنایا ہے وہ احکام تکوینی کا بھی مکلف بنایا ہے اور احکام تشریعی کا بھی مکلف بنایا ہے، اور احکام تشریعی کی بنیاد پر ہی اس کو اختیار ملتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا امتحان ہے، اور اسی امتحان کی میں کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پر اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے نہ حکام تشریعی ہے، نہ کسی قسم کا اختیار ہے، نہ کسی قسم کا امتحان ہے، نہ ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ سارا معاملہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اگر انسان کو تشریعی احکامات چھوڑ کر تکوینی احکامات دیا جاتے پھر تو انسان مجبور محض ہوتا ہے، ہر کام اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جس کام سے اللہ نے روک دیا اس سے رکنا ہے، تو پھر نہ اختیار ہوتا نہ امتحان ہوتا۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے بھائی، اختیار ہو تب انسان غلط راستہ چھوڑے، یہ نہ کمال ہے۔ اختیار، ایک نابینا ہے وہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ ارے بھائی، آنکھ ہو تمہارے پاس اور تم نابینا کو نہ دیکھو، یہ نہ تب تم نامحرم کو نہ دیکھو، یہ نہ کمال ہے۔ تمہارے پاس اختیار تھا کہ تم دودھ بھی پی سکتے تھے اور شراب بھی پی سکتے تھے، تب تم نے دودھ کا انتخاب کیا، شراب کا انتخاب نہیں کیا، یہ نہ کمال ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس شراب ہے ہی نہیں، وہ کہے میں شراب کبھی نہیں پیتا ہوں، بھائی تمہارے پاس شراب پینے کی طاقت اور صلاحیت ہے ہی نہیں ہے تو تم نہیں پیتے تو کون سا کمال ہے؟ ایک انسان کے پاس گناہ کرنے کا کمال ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لگا، یہ اصل میں کیا ہے؟ کمال ہے۔ اسی امتحان میں کامیابی کی بنیاد پر انسان کو کیا ملتا ہے؟ جنت اور اس کے انعامات کا فیصلہ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہذا اب دیکھیے یہاں اصل بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ کہ اللہ نے جب آسمان اور زمین کو کہا ائتیا طوعا و کرہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ زبردستی یا خوشی خوشی، تو ان دونوں نے کیا کہا؟ اتینا طاعین، ہم خوشی خوشی آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم خوشی خوشی آپ کے پاس آتے ہیں۔ بتائیے وہ جو بے زبان مخلوق ہے اس کو جب اللہ نے یہ اختیار دیا، یہ بات کہی، تو وہ جب اللہ کے احکامات کو خوشی خوشی قبول کرنے کو تیار ہے تو انسانوں کو بھی تو یہی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے احکامات کو خوشی خوشی قبول کرے، زبردستی قبول نہ کرے، بلکہ ہمیشہ خواہ وہ حکام تکوینی کا مکلف ہو یا حکام تشریعی کا معاملہ ہے، دونوں معاملات میں اللہ کے سامنے وہ خوشی خوشی سرنڈر کر دے، خوشی خوشی جھک جائے، خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کو قبول
کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔